امن اور انسانیت کے دشمنوں کا تعاقب جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقوں میر علی اور خیسور میں آپریشن، 2 کمانڈروں سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR نے بتایا ہلاک دہشت گردوں میں کمانڈر سید رحیم اور سیف اللہ نور شامل۔ اسی وزیر نے یہ کہا ہے کہ جن کے پاس کوئی بڑی ویڈیو موجود ہے کہ اندر کمرے میں کیا ہوا، کل کا انتظار نہ کریں، آج ذرا دکھا کے وائرل کر دینا۔ مراد علی شاہ CM صاحب، ہر کرپشن کا میں آپ سے جواب دوں۔ علی زیدی کی وزیر اعلیٰ سے بدتمیزی کی ویڈیو موجود ہے، ناصر شاہ کا دعویٰ۔ علی زیدی نے ویڈیو سامنے لانے کا چیلنج دے دیا، کہتے ہیں کسی وزیر کے پاس میری ویڈیو موجود ہے تو بسم اللہ کریں، کل کا انتظار نہ کریں، آج ہی وائرل کر دیں۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ، کہا یہ کون لوگ ہیں، کس حیثیت میں لوگوں کی ویڈیو بناتے ہیں، یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر بلیک میل کرتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے، اپوزیشن جماعتوں کا مشاورتی اجلاس آج ہوگا۔ حکومتی مصالحتی پیغام اور اپوزیشن کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ مریم نواز سمیت نون لیگ کی سینئر قیادت اجلاس میں شریک ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور JUI کے پارلیمانی لیڈرز کا بھی مشاورتی اجلاس میں شرکت کا قوی امکان ہے۔ جمعے کے روز ہونے والے حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ آج پھر حکومتی وفد کی اپوزیشن چیمبر آمد متوقع ہے۔ وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک اپوزیشن سے رابطے میں ہیں۔ پنجاب حکومت کا قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن، لاہور میں کھوکھر برادران سے 1.25 ارب روپے مالیت کی 38 کنال سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی۔ 8 گھنٹے طویل آپریشن میں 1 پلازا اور 2 مکان مسمار۔ کھوکھر برادران کو زمین چھوڑنے کے لیے نوٹس جاری کیے گئے۔ زمین خالی نہ کرنے پر گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ قیمتی زمین پنجاب حکومت کے حوالے۔ مریم نواز کی گولہ باری، کہتی ہیں ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ نواز شریف سے وفا کے جرم میں نشانہ بننے والے ساتھیوں کو سلام، ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ سعد رفیق بولے احتساب کا پہاڑ صرف اپوزیشن کے لیے ہے، ریاستی غنڈہ گردی کسی صورت قبول نہیں۔ ریاست کو باندھی، اصولوں کو مال مفت سمجھ کر ہڑپنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب میں 185 ارب روپے مالیت کی سرکاری زمینیں واگزار کر چکے۔ فردوس ہاشمی کوان کے باؤنسر، کہا کھوکھر برادران کے ٹولے نے جعلی راجکماری کو 50 لاکھ روپے کے پرس گفٹ کیے۔ پنجاب میں بغیر کسی دباؤ کے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ شہباز گل بولے نون لیگ کے غنڈہ گروپ کی بدماشی ملیا میٹ ہو گئی، اب عمران خان اسی زمین پر غریبوں کے لیے گھر بنائیں گے۔ حکومت سے نجات کے لیے ہر طرف سے وار کریں گے، تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کی تیر اندازی، کہا حکومت کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہو گیا۔ اناڑی حکمرانوں کی نااہلی سے ملک بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، حکمران بڑا بلنڈر کر سکتے ہیں۔ حکمرانوں کو اب مزید کرونا کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے، پہلے ہی کہا تھا یہ سلیکٹڈ حکمران اپنے وزن سے خود گریں گے، بس ایک آخری دھکے کی ضرورت ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے نون پیپلز پارٹی کی، وہ اپنے مسئلے سیٹ کرنے کے ماہر ہیں۔ فضل الرحمان کی فکر ہے، بند گلی میں جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے مسائل سیٹ کرنے کے ماہر ہیں، فکر فضل الرحمان کی ہے، وہ بند گلی میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا، PDM کو لانگ مارچ پر نظر ثانی کا بھی مشورہ، کہا کہ اپنا پردہ رہنے دیں، آپ کی پوزیشن کمزور ہے، نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہوں۔ بلاول ایک بار نہیں 100 مرتبہ تحریک عدم اعتماد لائیں، عمران خان 5 سال پورے کرے گا، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جنوبی پنجاب کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا، تعلیم، صحت اور روزگار کے مساوی مواقع نہیں دیے گئے۔ وزیر اعظم کا پسماندہ اضلاع کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا عزم۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان سے گفتگو میں کہا کسانوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان جلد کیا جائے گا۔
دیر اور سوات سے تعلق رکھنے والے MNA سے ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو. زیر تعمیر ڈیمز میں مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع پر بریفنگ دی گئی. آج کے بعد جمعیت علماء اسلام پاکستان کو منظم کریں اور آپ کرے بڑے بڑے جلسے PDM کے حوالے سے، لیکن جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا. مولانا فضل الرحمان سے ناراض JUI رہنماؤں نے یوب میں رابطہ مرکز کا افتتاح کر دیا. مولانا محمد خان شیرانی بولے، فضل الرحمان نے ہمیشہ مفادات اور سودے بازی کی سیاست کی. وہ اکابرین کی جماعت کو ذاتی جماعت بنا رہے ہیں. نتائج بدل کر پارٹی کے امیر بنے. متقی جماعت کو غیر تقویٰ کی طرف لے گئے. مولانا شجاع الملک کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان PDM پلیٹ فارم سے جلسے ضرور کریں، جب اکیلے ہوں گے تو اصلیت کا پتہ چل جائے گا. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے. آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے. تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں، تحریک کو ہم شکست دیں گے. بلاول نے عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات کر کے وزیر اعظم کو آئینی طور پر تسلیم کر لیا. اب سلیکٹڈ کہنا بند کریں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان. کہتے ہیں براڈ شیٹ کا معاملہ ورثے میں ملا. نون لیگ کا دامن صاف ہے تو پریشانی کس بات کی. PDM غیر فطری اتحاد ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. کس مائی کے لال کی جرت ہے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے. سندھ پولیس میں ہزاروں کرمنل بھرتی کیے گئے، وہاں تھانے بکتے تھے. عزیر بلوچ کی JIT پڑھی، اس میں بھی یہی لکھا تھا. وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی 100% آبادی بڑے اسپتالوں میں مفت علاج کرا سکتی ہے. سندھ حکومت وفاق کا ساتھ دے تو وہاں بھی عوام کو سہولیات میسر آئیں گی. محفل میلاد سے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو کی شادی کی تقریبات کا آغاز. بلاول ہاؤس کراچی میں میلاد النبی میں فریال تالپور، عزرا فضل پچوہو، اراکین اسمبلی اور دیگر رہنماؤں کی شرکت. محفل کے اختتام پر بختاور بھٹو کی زندگی میں خوشیوں اور کامرانیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ARY گروپ اور علی لاکھانی بلڈرز کا شاندار رہائشی منصوبہ. ARY پورل ریزیڈنسی 3، 4 اور 5 کمروں پر مشتمل بہترین طرز رہائش، جدید سہولتوں سے آراستہ منصوبے کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب. عالمی معیار کے رہائشی منصوبے پر گلشن معمار روڈ کراچی میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری. افتتاحی تقریب میں چیئرمین ARY گروپ حاجی جان محمد، وائس چیئرمین حاجی رؤف، گروپ ڈائریکٹر محبوب رؤف اور CEO علی لاکھانی بلڈرز نے شرکت کی. افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی. وائس چیئرمین آباد محمد عارف، رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی اور PTI رہنما حنید لاکھانی اور فاروق ستار کی زبردست پروجیکٹ کے آغاز پر ARY گروپ کو مبارکباد. استعفیٰ نہیں دیتا تو اس کو اتارنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس. استعفیٰ لے لیتے ہیں پریشر ڈال کے. اس کے بعد وہ اگر سڑکوں پہ نکلے گا اور کہے گا تو اس کا تو نعرہ وہ آج لگا رہا ہے کہ بہن چوروں نے مجھے نکالا. عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے ہی اتارا جا سکتا ہے. عمران خان کا دباؤ سے استعفیٰ لیا تو وہ سیاسی شہید بن جائیں گے. عمران خان پھر سڑکوں پر آ جائیں گے. بیرسٹر اعتزاز احسن کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا براڈ شیٹ کو ادائیگیاں بیوروکریٹس کے دور میں ہوئیں، اس لیے پہلے بیوروکریٹس کا نام آنا چاہیے. ہر معاملے پر پہلے سیاستدانوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے. معاہدہ آل آف مین سے کیا گیا، پیسے کولوراڈو کی براڈ شیٹ کمپنی کو دیے گئے. میرا خیال ہے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کو کمیٹی کا سربراہ نہیں بننا چاہیے. کینیڈا میں ڈوب کر جاں بحق کریمہ بلوچ کی میت کو آبائی علاقے تمپ روانہ کر دیا گیا. آج کریمہ بلوچ کو سپرد خاک کیا جائے گا. کینیڈین پولیس کے مطابق کریمہ بلوچ کی موت حادثاتی اور غیر مجرمانہ ہے
انہیں جب اسپتال منتقل کیا گیا اس وقت وہ زندہ تھی۔ کریمہ بلوچ کا انتقال اسپتال میں ہوا۔ پاکستان مخالف عناصر نے کریمہ بلوچ کی موت پر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ فالودہ، چھابڑی، پاپڑ والا کے نام پر اربوں کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں احتساب عدالتوں میں شواہد کی بنیاد پر ریفرنس دائر کیے ہیں۔ شوگر گندم سکینڈل کی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وائٹ کالر کرائم کی تفتیش کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ پاکستان اور ترکی کی ایک جیسے چیلنجز سے نبردآزما ہیں۔ ترک صدر کا استنبول میں پاک بحریہ کے تیسرے ملجم کلاس جہاز کی تعمیر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت 4 میں سے 2 جہاز کراچی شپ یارڈ میں تعمیر ہوں گے۔ پاکستانی کوہ پیما آکسیجن کے بغیر K2 سرد کرنے کے لیے پرعزم۔ محمد علی ستپارہ اور بیٹے ساجد علی کا کیمپ 3 سے آگے کا سفر جاری۔ K2 پر درجہ حرارت -60 سے 70 تک ریکارڈ۔ سرد برفیلی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ K2 سر کرنے والے نیپالی کوہ پیما پاکستان کی مہمان نوازی کے مدعا۔ کوہ پیماؤں کا وزیر اعظم، آرمی چیف زلفی بخاری اور عوام سے اظہار تشکر۔ زلفی بخاری سے ملاقات میں نیپالی کوہ پیماؤں کا کہنا تھا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پاکستان مہمان نواز اور محبت بانٹنے والا ملک ہے۔ کہیں برف سے ڈھکے پہاڑ، کہیں ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ ملک بھر میں سردی پھر جوبن پر۔ کلام میں پارہ -12، زیارت میں -11 اور کوئٹہ میں -9 ریکارڈ۔ کراچی میں ایک بار پھر سردی کی انٹری۔ صبح 8 سے 12 چلے گی W11۔ ہر اتوار خواتین رہیں تیار۔ کراچی کی سیر کے لیے ہو جائیں سوار۔ کوئی بس کی چھت پر بیٹھا تو کسی نے کنڈکٹر بننے کا شوق پورا کیا۔ تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے خواتین انتہائی پرجوش۔ قائد اعظم لائبریری اور مہاٹا پیلس کی سیر۔ اسلام آباد کلب کے سامنے گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار جان بحق۔ ہیڈ کانسٹیبل عبد الودود کو زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا مگر جان بر نہ ہو سکا۔ کار ڈرائیور گرفتار۔ ہم نے باکسنگ کے ایونٹ کروائے ہیں، سیم وہ چیز میں پاکستان میں لے کے آ رہا ہوں۔ پہلے نیشنل چیمپئن شپ کروائیں گے، اس کے بعد ہم انٹرنیشنل ایونٹ کروائیں گے۔ محمد جہانگیر ریاض پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے صدر، شرجیل ضیاء بٹ سیکرٹری منتخب۔ جہانگیر ریاض کہتے ہیں ہماری باڈی لیگل اور اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہے۔ الیکشن اعلان کر کے سابق صدر اور ان کے ساتھی اولمپک ہاؤس نہیں پہنچے۔ 4 سال میں ان لوگوں نے باکسنگ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور قومی اسکواڈ کے تمام کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ منفی آ گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ عمران بٹ، سعود شکیل، محمد نواز، نعمان علی، ساجد خان، حارث رؤف، حسن علی، شاہین شاہ آفریدی اور تابش خان بھی شامل۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق کہتے ہیں کوشش ہے سیریز جیت کر کم بیک کریں۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.